السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے چوتھے پارے کا پہلا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اچھے سے اچھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہے نا، اگر نیکی کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتے ہو۔ اچھا، میں نے سوچا ہے کہ جہاں میں ایک آیت کا ترجمہ کراتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ بھی ہم کرا دیا کریں گے تاکہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ یہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ جیسے مان لیجیے میں نے اس آیت کو پڑھا، پھر اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کو سمجھا دیا، اب فوراً اس آیت کا لفظی ترجمہ بھی کرا دیا جائے۔ کیسا ہے؟ صحیح رہے گا نا؟ ایسا مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ باقی آپ لوگ رائے دیجئے کمنٹ باکس میں، تو پھر چینج بھی کر دیا جائے گا۔ آج ایسے پڑھ کے دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کو نازل کیا تو صحابہ اکرام نے جو ہے نا اپنی اچھی سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی، یعنی جو سب سے زیادہ پسندیدہ تھی وہ چیزیں خرچ کی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو سب سے گھٹیا چیز ہوتی ہے وہ غریبوں کو دیتے ہیں۔ تو تقوی اور نیکی کے اگر آپ وہ کہتے ہیں نا فرسٹ پوزیشن ٹاپ کرنا چاہتے ہو، فرسٹ پوزیشن سے بھی آگے ہوتی ہے ٹاپ کرنا چاہتے ہو۔ ٹاپ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک تو ضلع ٹاپ، شہر ٹاپ، ہے نا، اور پورے یو پی میں ٹاپ ہوتا ہے نا، ایسا صوبے میں ٹاپ کر رہے ہو آپ۔ تو اگر آپ نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہو کہ آپ سے اوپر کوئی ہو نا، آپ سب سے اوپر، تو آپ کو پھر اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنا پڑے گی۔ لن ہرگز نہیں، تنال حاصل کر سکتے تم برا نیکی کو، حتیٰ جب تک کہ تنفقو تم خرچ نہ کر دو، مما اس چیز کو، تحبون جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وما اور جو کچھ تنفقو تم خرچ کرو گے یا کرتے ہو، من شیء کوئی بھی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ بہ اس کو علیم خوب جانتا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے کی جو آیت ہے وہ نازل کیوں ہوئی؟ کیونکہ بنی اسرائیل یعنی یہودی جو تھے نا، وہ ایک اعتراض مسلمانوں پر کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، ہے نا، اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا اور یہ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو اگر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنے والے ہوتے اور یہ جو آخری پیغمبر ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر اگر چلنے والے ہیں تو پھر یہ اونٹ کا گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ توریت کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، تو توریت کے نازل ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی جس میں اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ اس بیماری کو بڑھا رہا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر مانی کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا مل جائے گی تو میں اپنی سب سے محبوب چیز اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے ان کو شفا دے دی، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر بنی اسرائیل نے جو بہت ساری چیزیں اپنے اوپر، جو ان کی شریعت میں بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے جو بہت ساری چیزیں
حرام تھیں تو وہ ان کی اپنی نالائقیوں کی وجہ سے تھیں. جیسے آپ نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ اللہ جو حکم دیتا تھا وہ اس میں کمیاں نکالتے تھے, اس میں سوال زیادہ کرتے تھے, تو غلط سلط سوالات کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان کے اوپر حرام ہو گئیں. اللہ نے جو حکم دیا انہوں نے اس کو مانا نہیں, تو اللہ کا غضب نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں, لیکن بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے خود اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا. توریت کے نازل ہونے سے پہلے تک, اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ توریت نازل ہونے کے, جب توریت نازل ہوئی یہودیوں کی نافرمانیاں بڑھتی چلی گئیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ان کے لیے حرام کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے ان کے لیے ساری چیزیں جو حلال ہیں وہ حلال تھیں. تو یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہودی غلط کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کل الطعام, کہ کھانے کی ہر چیز کان حلا لبنی, کان حلا حلال تھی, لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے, الا مگر وہ چیز, ما وہ چیز, حرما وہ چیز جو حرام کر لی, اسرائیل بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے, علی نفسی. بنی اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے, بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, وہ جو حرام کر لی بنی اسرائیل نے, علی نفسی اپنے اوپر, من قبل اس سے, ان تنزل نازل ہو, توریت یعنی توریت کے نازل ہونے سے پہلے. آگے دیکھیے, قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین. اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو توریت لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ اونٹ کا گوشت یا جو چیزیں تم بول رہے ہو تو لے کے آؤ توریت, اور دکھاؤ کہاں لکھا ہے اس میں کہ وہ حرام تھیں. سچ تو یہ ہے کہ وہ حرام جو چیزیں ہوئی بھی وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی. قل آپ فرما دیجئے اے پیغمبر, فاتو تو تم لے کر آؤ, بالتورات توریت کو, فتلوہا اور تم اس کی تلاوت کرو, ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں. یعنی سب کچھ کلیئر ہے, پھر بھی اللہ کے بارے میں یہودی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, وہ باتیں جو ان کی نہ ان کی کتابوں میں ہیں نہ قرآن میں ہے, نہ ان کے پیغمبروں نے کبھی ایسا کچھ کہا, لیکن وہ خود بخود باتیں بنا کے بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. فمن تو وہ لوگ, افترا جو بہتان باندھیں, علی اللہ اللہ پر, کذبا جھوٹا, من بعدی بعد اس کے, من بعدی ذالک اس کے بعد, کس کے بعد یعنی ان تمام چیزوں کے کلیئر ہو جانے کے بعد بھی, فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں, ہم الظالمون جو ظالم ہیں. قل صدق اللہ, آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا. قل اے پیغمبر, صدق سچ کہا اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے. عیسائی ہوں یہودی ہوں, پیچھے جا کے یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں, اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنے والے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے تھے, لیکن مانتے کیسے تھے کہ ہم جو بول رہے ہیں, ہم جو ہمارے پاس جو کتاب ہے, ہمارے جو علماء بتا رہے ہیں, یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب اور اپنے آخری پیغمبر پر نازل فرما رہا ہے. فاتبعوا تو تم اتباع کرو, ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی, حنیفہ جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے, ہے نا, اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے.
اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر تم مان رہے ہو تو وہ تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ہی نہیں ٹھہراتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، اور تم شرک کرتے ہو، فرشتوں کو خدا کا بیٹا اور بیٹیاں بناتے ہو۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہے نا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ماننے والے ان کو خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما کانا، اور وہ من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ساری باتیں؟ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی آسان کر کے تفسیر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے مجھے ٹائم لگ جاتا ہے نا، تاکہ گاؤں میں گاؤں میں میری ویڈیوز جو لوگ سن رہے ہوں، بالکل جنہوں نے کبھی قرآن کو کبھی پڑھا بھی نہ ہو، وہ بھی جب سنیں، غیر مسلم بھی میرے قرآن مجید کی تفسیر کی ویڈیوز اگر سنیں تو ان کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکے میں واقع ہے۔ یہودیوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ دیکھو بیت المقدس کی طرف یہ لوگ رک کر کے نماز ہی نہیں پڑھتے، دیکھو بیت المقدس کو یہ قبلہ ہی نہیں مانتے، حالانکہ وہ پہلا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلا گھر وہ نہیں ہے بیت المقدس، پہلا گھر جو اللہ کا ہے وہ مکے میں ہے، خانہ کعبہ کے بعد کئی سالوں کے بعد پھر یہ بیت المقدس اللہ کے حکم سے تعمیر ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، تعمیر نو ہے نا، اور پوری مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ دیکھیے، ان اولا، بے شک سب سے پہلا، بیتن گھر، وضع جو بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے، ببکۃ جو مکے میں ہے۔ اچھا، ببکۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا کیونکہ ان کی یہودیوں کی جو کتاب تھی اس میں مکے کو بکہ کہا گیا تھا، بکہ لکھا ہوا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مکہ نہیں فرمایا، بے بکہ، تاکہ دیکھو اس زمانے میں جو تمہارے آسمانی کتاب تھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب تو کم از کم سمجھ لو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کیسے پتہ چلا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مکے میں ہے، مبارکن جو بڑا برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت والا ہے، للعالمین دنیا جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اچھا جی، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے نا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے نا۔ فیہ، اس میں یعنی مکے میں، آیات مبینات، واضح نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم ہے، جب آپ عمرہ کرتے ہوگے تو ایک جگہ آتی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان ہیں، ہے نا۔ وَمَن دَخَلَهُ، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے، کَانَ آمِنًا، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ امن پا جاتا ہے۔ اسی لیے مکے کے اندر حدود حرم میں کسی کو مارنا، کیڑے مکوڑوں تک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ حج کرنا فرض ہے، کن لوگوں پر؟ جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اتنا روپیہ پیسہ دیا ہے کہ آپ جتنے دن میں حج ہوتا ہے اتنے دن اگر آپ چلے جاؤ گے اور حج کر کے واپس آ جاؤ گے، آپ کو کوئی فائنینشلی پرابلم نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سڑک پہ آ جاؤ، تو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، لیکن آج کل جو ہے نا وہ عمرے کا کانسیپٹ چل رہا ہے، عمرہ کرو عمرہ کرو عمرہ کرو، دنا دن عمرہ کرو، لیکن حج کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو حج اگر فرض ہے آپ کے اوپر تو حج کرنے جانا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے اوپر الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ، مان لیجیے اولاد، کسی کا بیٹا ہے وہ صاحب حیثیت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نوازا، وہ حج کرنے کے قابل ہو گیا، تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ارے میرے ماں باپ کو کراؤں گا پھر بعد میں کروں گا۔ یہ ایک عبادت ہے جس کے اوپر فرض ہوگی اس کو کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حج البیت اللہ کے گھر کا حج، من استطاع وہ لوگ،
جو طاقت رکھتے ہیں، استطاع طاقت رکھتے ہیں، الیہ اللہ کے گھر کی سبیلا، ہے نا، جو یہاں تک آنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو انکار کرے، جو نہیں مانے تو اللہ کی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے، عن العالمین، دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، دنیا کے سارے انسان اللہ کی نافرمانی کرنے پہ آ جائیں، اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آئے گی، اور دنیا کے سارے لوگ اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے، تو اس آیت میں جواب دیا گیا کہ کعبہ جو ہے وہ بیت المقدس کی تعمیر سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، جس کو تم کہہ رہے ہو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا ہے تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ ہے نا، اب اتنا سب کچھ تمہارے سامنے ہے تو دیکھو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں انکار کرتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ کیوں انکار کرتے ہو، اللہ کی محبت دیکھو آپ۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ اس سب کا گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، واللہ، اور اللہ شہید گواہ ہے، علی ما، اس چیز پر، تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو؟ اس میں رکاوٹ کیوں ڈالتے ہو جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب یہودیوں کا بس نہیں چلا تو انہوں نے کیا کیا کہ اوس اور خزرج، یہ دو گروپ تھے، اسلام لانے سے پہلے ان کے درمیان بڑا خطرناک والی دشمنی اور جنگیں ہوا کرتی تھیں، ایسی جنگیں کہ کوئی مر رہا ہوتا تھا تو اپنے بچوں کو وصیت کرتا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے اور اس سے لڑتے رہنا ہے، بڑی خطرناک جنگیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب یہ دونوں گروپ اسلام لے آئے تو ساری دلوں کی نفرت ختم کر کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہودیوں کو بڑی ٹینشن ہوئی کہ یار یہ اوس اور خزرج کے دونوں گروپ یہ کیسے، بڑی محبت ہے ان دونوں کے بیچ میں۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ دونوں گروپ بیٹھے ہوئے تھے تو بعض شریر قسم کے یہودیوں نے جو ہے نا باتوں میں کہہ رہے بھائی وہ تمہارے جو پہلے زمانے کی جو تمہاری لڑائیاں ہوتی تھیں تو اس میں جو شعر و شاعری تم لوگ کیا کرتے ذرا وہ سناؤ۔ اور انہی میں کا ایک آدمی ہے وہ ان دونوں گروپ کے بیچ بھڑکانے کے لیے، ان کے باپ داداؤں کے بیچ میں جو لڑائیوں میں شعر پڑھے جاتے تھے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، گرانے کے لیے، وہ شعر اس نے پڑھنا شروع کر دیے۔ تو اوس اور خزرج کے دونوں گروپ جو ہیں نا ان کے بیچ میں زبانی بحث شروع ہو گئی، اور زبانی بحث شروع ہوتے ہوتے جو ہے نا گتھم گتھا شروع ہو گئے دونوں گروپ، اور بات جو ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ملی تو حضور کو بڑا صدمہ پہنچا، اور حضور تشریف لائے اور دونوں گروپ کو سمجھایا اور کہا کہ شیطان تمہارے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو ایک پھٹکار اور ایک دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی کہ دیکھو تم ایمان نہیں لے کے آ رہے ٹھیک ہے، لیکن جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان لا رہے ہیں، سیدھے راستے پہ آ رہے ہیں، ان کو تو سیدھے راستے سے مت روکو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل، اے آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون، کہ تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، تبغونہا، کہ تم تلاش کرتے ہو، عوجا، ٹیڑھ، غلط راستہ، وانتم، حالانکہ تم سب کے سب، شہداء، گواہ ہو، یعنی جانتے ہو،
کیونکہ یہودی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وَمَا اللَّهُ، اور اللہ بغافل غافل نہیں ہے، عما ان تمام چیزوں سے تعملون جو تم کرتے ہو، جو تمہارے دل میں چل رہا ہے اللہ سب کو جانتا ہے. آگے دیکھیں اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس میں تو یہودیوں کو بتا دیا، اب ایمان والوں کو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. دیکھو یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والوں، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے. ان کی بات مت مانو، ان کی ہمدردی کو بھی ہمدردی مت سمجھو. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اگر تم مان لو گے، فریقم ایک گروہ کو، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو اہل کتاب ہیں، یردوکم وہ تم کو لوٹائیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کافر بنا کر، وہ کوشش یہ کریں گے تم غیر ایمان والے بن جاؤ. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. دیکھیے، اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. تم ان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہو؟ تمہارے بیچ تمہارے پیغمبر موجود ہیں، تمہارے پاس تمہاری آسمانی کتاب موجود ہے، ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم انکار کرو گے، حالانکہ انتم تتلا تم پر تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، وفیکم اور تمہارے بیچ میں، رسولو اللہ کے رسول موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو تو سیدھے راستے پر پہنچ جاؤ گے. ومن، اور جو شخص یعتصم تھام لیتا ہے، باللہ اللہ کی رسی کو، اللہ کے راستے کو، فقد ہدیہ تو وہ ہدایت پا لیتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی. مجھے امید ہے کہ آج کی تفسیر آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ جو میں نے سوچا ہے کہ تفسیر اور ترجمے کے بعد فوراً لفظی ترجمہ کرنا، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.